واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا ينقذ منها عدل ولا هم ينصرون. اور ڈرو اس دن سے کہ بدلہ نہ بنے گا کوئی شخص کسی شخص سے کسی چیز کا بھی، اور نہ قبول کی جائے گی اس سے کوئی سفارش، اور نہ لیا جائے گا اس سے کوئی معاوضہ، اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے۔ واتقوا يوما لا تجزي، برائیوں سے بچانے، نیکیوں پر آمادہ کرنے کے لیے تم پر اپنی نعمتوں کی مکرر یاد دہانی کراتے ہوئے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سے ڈراتا ہے کہ اور ڈرو اس دن سے کہ بدلہ نہ بنے گا نفس عن نفس شيئا، کوئی شخص کسی شخص سے کسی چیز کا بھی اصول منافع کے بارے میں ہے، اس روز کوئی نفس کسی کے کوئی کام نہ آئے گا، اگرچہ یہ انبیاء کرام اور صالحین کے نفوس کریمہ ہی کیوں نہ ہو، پھر یہ نفس قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، کچھ بھی یعنی وہ کم یا زیادہ کوئی کام بھی نہ آ سکے گا۔ بس اللہ تعالیٰ نے اس بات کی نفی کر دی ہے کہ وہ کسی بھی پہلو سے قیامت کے روز مخلوق سے فائدہ اٹھا سکیں گے۔ انسان کو صرف اس کا وہی عمل کام دے گا جو اس نے اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کیا ہے۔ ولا يقبل منها شفاعة، اس نفس کے بارے میں کسی کی سفارش قبول نہ کی جائے گی، ہر تعلق، ہر رشتہ داری اور ہر سفارش بیکار ثابت ہوگی۔ ہاں، شفاعت اس شخص کی قبول ہوگی جس کو اللہ تعالیٰ شفاعت کرنے کی اجازت دے گا، اور سچ کی بابت شفاعت کی اجازت دی جائے گی، اس کو بھی وہ پسند کرتا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اس شخص کے اسی عمل کو پسند کرے گا جو صرف اس کی رضا کے لیے اور قرآن کے مطابق کیا گیا ہوگا۔ گویا ہر شخص شفاعت کرنے کا مجاز ہوگا، نہ ہر کسی کے لیے شفاعت ہی کی جا سکے گی۔ ولا يؤخذ منها عدل، اور نہ اس سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا جو اس کے گناہوں کا بدل بنے گا، یعنی عذاب سے جان بر ہونے کے لیے کوئی معاوضہ یا رشوت ہی قبول کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اگر ان لوگوں کے پاس جنہوں نے ظلم کیا وہ سب کچھ ہو جو زمین میں ہے اور اس کے ساتھ کتنا ہی اور ہو، تو وہ برے عذاب سے بچنے کے لیے اسے فدیے میں دیں گے، مگر ان سے یہ فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے۔ سورہ الزمر آیت نمبر 39 سے 47۔
یہ اس نفع کی نفی ہے جو معاوضہ دے کر اس شخص سے طلب کیا جاتا ہے جو اس نفع کا مالک ہو، یعنی ان سے وہ عذاب فدیے کے عوض ہٹایا نہیں جائے گا۔ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے، اور نہ کوئی تمہاری مدد کے لیے آگے آئے گا، کوئی مخلوق، نہ فرشتہ، رسول، ولی، دوست، رشتہ دار اللہ کے مقابلے میں تمہاری مدد کرنے کی جسارت کرے گا۔ اس دن فیصلہ صرف اللہ کے اختیار میں ہوگا، اور بروں کو ان کی برائی کا اور اچھوں کو ان کی اچھائی کا 10 گنا بدلہ دے گا۔ سفارش پر تکیہ کرنا نری بے وقوفی ہے۔ ان سے اسی غلط عقیدے کا اس آیت میں جواب دیا گیا ہے کہ عذاب سے نجات کی جو 4 صورتیں ممکن ہیں ان میں سے کوئی بھی تمہارے کام نہ آ سکے گی، یعنی کوئی شخص دوسرے کا بوجھ اٹھانے کو تیار نہ ہوگا، نہ کسی کی سفارش کام آئے گی، نہ وہ فدیہ دے کر چھوٹ سکے گا، اور نہ ہی اللہ کے مقابلے میں وہاں اس کا کوئی حامی و مددگار ہوگا۔ لہذا خوب سمجھ لو کہ محض انبیاء کی اولاد یا امتی ہونے کی بنا پر تم کبھی اپنی کرتوتوں کی سزا سے بچ نہ سکو گے۔ یہ درست ہے کہ قیامت کے دن انبیاء اور صلحاء گنہگاروں کے لیے سفارش کریں گے، لیکن اس سفارش کی شرائط ایسی ہیں کہ سفارش پر تکیہ کرنا مشکل ہے۔ مثلا یہ کہ سفارش وہی کرے گا جسے اللہ تعالیٰ اجازت دے گا، اور اتنی ہی کر سکے گا جتنی اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوگی، یا صرف اسی گناہ کے لیے سفارش کر سکے گا جس کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اذن ہوگا، اور صرف اسی شخص کے حق میں کر سکے گا جس کے حق میں سفارش کرنا منظور ہوگا۔ بس یہ چیز بندے پر واجب کرتی ہے کہ وہ مخلوق سے تعلق اور امید کو منقطع کر دے، کیونکہ اسے علم ہے کہ مخلوق اسے ذرہ بھر نفع پہنچانے پر قادر نہیں، اور اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو جوڑے جو نفع پہنچانے والا اور تکالیف کو دور کرنے والا ہے، بس صرف اسی کی عبادت کرے جس کا کوئی شریک نہیں، اور اس کی عبادت کر اسی سے مدد طلب کرے۔ کوڑے ورق ہے زیست کے بے رنگ زندگی، کوڑے ورق ہے زیست کے بے رنگ زندگی، عرصہ ہوا کتاب کو بیٹھے ہیں آس میں شفاعت کا آسرا، بیٹھے آس میں شفاعت کا آسرا، اور